بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی آل محمد علی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز اور دوستو، آج نیا سال شروع ہونے والا، ماہ محرم الحرام 1446 ہجری جو شروع ہونے جا رہی ہے، 1446 ہجری کا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ نیا سال آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ماہ محرم میں جو نیا سال آ رہے ہیں، عیسائی لوگ بھی نئے سال کی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں اور فیسٹیول مناتے ہیں، مگر ہمارے لیے فیسٹیول منانا قطعی حرام ہے۔ اور یہ ہمارے لیے مہینہ جو آیا ماہ محرم الحرام، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلا عمل آپ لوگوں کے لیے، جیسے محرم الحرام کا چاند دکھے، آپ چاند کے سامنے کھڑے ہو گئے، درود شریف پڑھیں، 1 2 3 5 7 11 جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ لیلٰ فی قریشی یہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آخر درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھ کے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ رحم اور کرم کرنے والا ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشیاں نوازے گا۔ اب آپ لوگوں کو بتاؤں دوستو، جیسے ہی چاند دکھے، چاند دیکھ کر کے آپ کا ایک کام ہوا، اس کے بعد آپ نماز کے لیے چلے جائیں، مغرب اور عشاء ادا کریں، عشاء کر کے فجر ادا کریں۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد میں یہی عمل آپ کو پھر پڑھنا شروع کرنا ہے۔ فجر کی سنت کے بعد میں آپ کو 141 مرتبہ سورہ کوثر اور 7 مرتبہ سورہ قریش یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ فائدہ مند کس کام میں آئے گی؟ یہ آیت کریمہ کتنی مفید ہمارے گھروں میں بہت سی بیماریوں میں کام آئے گی۔ جس بچے کو نامونی کی شکایت ہو جاتی ہے، ڈاکٹر ہاتھ اونچے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آج بھی نامونی کی بیماری لا علاجی مانی جاتی ہے۔ دوسرا جونڈس جس کو کملا کہتے ہیں، اور پیلیا بھی جس کو کہتے ہیں، جس میں مطلب خون کا پیلا پن ہو جاتا ہے، ناخن پیلے ہو جاتے ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہے، پیشاب میں پیلا پن ہو جاتا ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ دیکھنے میں بیماری کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، اس بیماری کا الگ الگ لक्षण بھی ہوتا ہے۔ الٹی ہونا، پیٹ میں درد ہونا، دست ہونا، اور پنڈیا کا دکھنا، سر میں درد ہونا، یہ اس بیماری کے لक्षण ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فجر کی سنت کے بعد میں یہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں ہوگی۔ اور جس کسی کو اگر یہ تکلیف اگر ہو تو پانی پہ دم کر کے اور پیلیے والے کو سورہ قریش پڑھ دے، پلا دیا جائے 3 دن۔ اور نامونیہ والے کے لیے یہ آیت کریمہ لکھ کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، یا اس بچے کو ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا پانی پلایا جائے۔ اب سورہ کوثر رہی، سورہ کوثر کا فائدہ
ہماری روزگار میں برکت ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ جو میں نے آزمائش کی ہے اس آیت کریمہ سے، اور غیبی مدد ہر جگہ سے ملے گی۔ دوستو یہ سب کام ضروری ہے کہ شریعت نانا حضور کی شریعت کا پابند بنے۔ یہ سوال آپ سے رہا، اب آگے آپ کو بتاؤں یہ محرم کے 10 دن آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے دوسرے نبی جو آئے ان پہ 10 محرم تک کے روزے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 10 محرم تک کے روزے رکھے جاتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ جب دنیا میں آئے تو ہمارے لیے صرف ماہ رمضان کے 30 روزے رہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج ہمیں 3 روزہ کم سے کم رکھنا چاہیے، جو تاریخ محرم الحرام کی 8، 9 اور 10 یہ ہمیں یاد حسین دلائے گی، علی اصغر کی پیاس یاد دلائے گی، بی بی شقینہ کی پیاس یاد دلائے گی، شہیدان کربلا کی ہمیں پیاس اور بھوک یاد دلائے گی۔ یہ 3 روزہ رکھنے ہیں۔ اور آج ہم لوگ جو کرتے ہیں، گلے میں ڈھول ڈال لیتے ہیں، تازہ ڈالتے ہیں، ڈم 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 کر کے بجاتے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں، اگر سنی مسلمان ہیں تو توبہ کرو یہ ڈھول تازہ نگاڑا بجانے سے، اور کلمہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرو کہ ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو دوستو، میرے قوم کے عزیزوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز پہ پابندی کریں۔ ہمارے معاشرے کو ہم خود سدھاریں گے تب ہمیں دنیا میں عزت ملے گی۔ آج ہم لوگ ذلیل ہوتے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہماری مسجدیں چھین لے گی، ہماری مسجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ ارے ہم مسجدوں میں جائیں گے نہیں تو مسجد ہماری کہاں ہوتی؟ ہماری مسجد ویران ہے، وہ رو رہی ہے، اس لیے وہ ٹوٹ جا رہی ہے، اور ہم بھی ویران ہو گئے مسجد میں جانے کی وجہ سے۔ یہ عمل جو بتایا پابندی کے ساتھ میں ادا کرو، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سب سے پیاری چیز ہے، مگر یہ عمل کامیاب تب ہوگا جب آپ نماز کے پابند ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اگر کہیں موت ہو جاتی ہے، ہمارا اگر بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن، جس کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں ڈھول تاش نہیں بجایا جاتا، قرآن پاک کی آیتیں کریمہ پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا احسان و ثواب پہنچاتے ہیں، ہر ماحول غم کا ہوتا ہمارے دل۔ اور امام حسین جو شہید کربلا کے لیے، جو نانا حضور کی امت کے لیے شہید ہونے والوں کا غم ہم خوشیاں منا کے کر رہے ہیں، ڈھول تازہ پیٹ کے منا رہے ہیں۔ میدان جنگ کے بعد کربلا کا جو جنگ ہوا، اس کے بعد مسلمانوں نے یزید نام رکھنا چھوڑ دیا۔ کسی مسلمان نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے بعد کسی صحابہ نے یا آج کے مسلمانوں نے 1446 ہجری تک کسی کے گھر میں یزید نام کے کا بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ تو ہم یزید جیسا کام کیوں کریں؟ ہم کیوں گناہ میں مل جائے؟ ہم کیوں گناہ کے اندر شامل ہو؟ کیوں گناہ کا کام کریں؟ توبہ کرو، استغفر ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم گوشت پاک کو ماننے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کو ماننے والے ہیں، خواجہ حسن صدری کو ماننے والے ہیں، بیوا شریف کو ماننے والے ہیں، کلیہ شریف کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تو نانا حضور نے بتایا۔
آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا، پنج گانا نماز پڑھنے کی ہمیں بتایا، قرآن پڑھنے کے لیے دیا، اہل بیت ہمیں دیا، اہل کتاب ہمیں دیا، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جتنے ولی اللہ ہیں سب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا، جب وہ ولی اللہ بنے۔ ہم ولی اللہ تو چھوڑو، ایک مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ماہ محرم میں ڈھول تازہ بجانا قطعی حرام ہے، اس سے بچو اور بچاؤ، ہمارے معاشرے کو سدھارو، اور تمہارے پاس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، سبیل بنا کے وہ پلاؤ، سب سے بہترین کام ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ۔ اور نماز کے پابند بنو دوستوں، یہ عمل بھی کام آئے گا۔ اور میری کئی باتوں میں اگر آپ کو برا لگے تو واسطے اللہ کے مجھے معاف کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔